أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میں نام لیا ہے تو تسی کوئی ادب احترام اکرام دا خیال رکھو۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے اور قریبی صحابی اور ایک مشہور زمانہ حدیث دے راوی لا صلاۃ لمن لم یقرأ جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز کوئی نہیں۔ اس مشہور زمانہ حدیث دے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ فرمادن اسان نبی علیہ السلام نل با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمقرہ فرمادن اسان نبی علیہ السلام دی بیعت کی تیئے اس بات تے ہر بات سنا گے ہر سنت عمل کریں گے فی المنشط والمقرہ خوشی ہوئے یا تکلیف ہوئے، دکھ چوئیے یا سکھ چوئیے، تنگی چوئیے یا آسانی چوئیے، ہر حال رسول اللہ دی اتباع دا اساں بیعت کی تیئے محمد مصطفیٰ جب تک اس مزاج بیعت نہ ہوئے، اطاعت نہ ہوئے، اتباع نہ ہوئے، آسانی تے ہر کوئی کردا ہے یا مرضی دی سنن تے ہر کوئی امندا ہے، عمل کردا ہے، مشکل ہے والمقرہ ہے، مشکل ہے، تنگی تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام دے اوکھے وقت ایک پاسے قوم، ایک پاسے برادری، ایک پاسے ماحول، ایک پاسے رسم و رواج کھڑا ہے اور دوسری طرف پیغمبر علیہ السلام دی سنت۔ ذرا غور کرو، نبی علیہ السلام نے وفات پائی، وفات رسول تو بعد پورے ماحول غم دی کیفیت۔ سیدنا انس فرمادن حضور دی موت والا دن اتنا مشکل دن ساڑھے تے کوئی نہیں آیا، جدائی دا دن، غم، پریشانی۔ پھر نبی علیہ السلام دی زیارت، دیدار، شرف، اسارے چیزاں ختم ہوئی ہیں، صحابہ پریشان نہیں چھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین خلافت سنبھالے ہیں، آج ہی خلافت سنبھالی تے آج ہی کیس آ گیا تے بڑا حساس کیس ہے۔ پہلا دن حکومت دا آغاز ہوئے، خلافت دا آغاز ہوئے، حضور دی موت تے حضور دی جدائی تے تو صدمہ اپنی جگہ، ادھروں خلافت شروع ہوئی۔ خلافت دے موقع تے بھی بڑا کشیدہ جا ماحول سے، انصار صحابہ دے سن ایک امیر ساڑھے چوئے تے ایک مہاجرین چوئے، بھئی آپ وقت دو امیر ہو سن، ایک ساڑھے جو ایک تو آڑھے جو، تسی آئے سارے مکہ مکرمہ جو ہجرت کر
تے ساڑھے شہر اسد ان جگہ دیتی تے پناہ دیتی تے حصہ دیتا ہے تے انصار دی حیثیت نال توڑی مدد کی تے تعاون کیتا ہے. آج حضور دنیا تو چلے گئے تے حکومت بھی توڑی من لئی. خلیفہ ساڑھے چوسے اس ماحول بالکل قریب تلواراں نکل آون تے لڑائی شروع ہو جائے. سیدنا صدیق کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ. اے وہ مرائل ہوں دن جتے اتباع رسول مشکل ہوئی. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. فرما لوگو ذرا خلافت دا ماحول ہے، جھگڑا ہے، اختلاف، دو گروہ ہے. صدیق نے فرمایا جے سارے میری گل سنو تو میں تمہیں ایک حدیث سنانا. اے اتباع ناخن اتار کے سمجھو بس یہ محبت رسول دا حق ادا کر. شادی کر گیا کوسا اتباع رسول دا جنہاں مل پا چھوڑے. اے ویکھو ماحول ذرا دیکھنا. سیدنا صدیق نے فرمایا جے تسی سارے خاموش ہو دون گروہ مہاجرین و انصار اصحاب رسول آل رسول اہل بیت میں تو ایک حدیث سنانا. فرمایا سناؤ. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی آئمت من قریش امام قریش وچو ہو سی. امام قریش جو ہے وقت میں سارے صحابہ متفق ہوئے کس بات پر؟ مصطفیٰ کی حدیث میں. بیعت ہو گئی. سینہ عمرہ کے بدے صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت ہو گئی. ادھروں بیعت مکمل ہوئی. ادھروں دروازے پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ تشریف لا چکی. فرمایا ابو بکر جی میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، آپ خلیفہ بن چکے، ہم مان چکے. لیکن میری ایک بات ہے، میرا ایک مطالبہ ہے کہ ہر باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. میرا بابا رسول اللہ ہے اور میری وراثت باغ فدق، میری وراثت میرا حصہ عنایت کیجیے. میں کہنا سارے اوکھے ویلے ایک پاسے صدیق دا واسطے سب تو مشکل ویلہ ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسی ہستی سامنے کھڑی اور حکومت وقت نو سب تو بڑا مسئلہ ہوندہ ہے، حساس ترین پہلو ہوندہ ہے کہ جیڑا گھرانہ پورے معاشرے سب تو زیادہ محبوب ہے حکومت نال او ناراض نہ ہوئے. توجہ ہے تو اٹھی. اور پھر گھرانہ بھی رسول اللہ کا، پھر سیدنا علی کا، پھر سیدہ فاطمہ مطالبہ لے کے سامنے کھڑی ہے. مشکل وقت اور پہلے ایک حدیث سنو. المعجم الکبیر للطبرانی حدیث ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک وقت آئے گا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، میری سنت پر میری حدیث پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا میری حدیث عمل مشکل ہو جائے گا. جیڑا اس مشکل وقت میری حدیث تے سنت قائم رہے، لوگوں دے چہرے نہ ویکھے، برادری نہ ویکھے، لوگوں دی شہرت تے لوگوں دے محبت نہ ویکھے، صرف میری حدیث اور سنت نو ویکھے اور ڈٹ جائے میری سنت پر میری حدیث پر، تے اللہ ایسے شخص نو 50 صحابہ کرام دے برابر کسی بھی عمل دا اجر دے گا.
50 صحابہ دے برابر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سامنے کھڑی آنے کہ نبی علیہ السلام دی وراثت دے اندر میرا حصہ ہے، لہذا میرا حق دیتا جائے. دسو کتنے 100 سال ہو گئے صدیق نو لوگ برا کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر، لیکن صدیق پھر بھی کھڑا ہے مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ. لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ آل رسول تو راضی ہو گئے، اہل بیت تو راضی ہو گئے، سیدہ تو راضی ہو گئی، لیکن مرحلہ اتنا حساس تھا، مشکل ترین وقت تھا. صدیق کے لیے فیصلہ انتہائی مشکل تھا. سیدہ کو حدیث سنانا اور سیدہ کے احساس اور ان کی حمایت اور ان کی محبت، ان کا ادب اور ان کے احترام و اکرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بات پہ قائل کرنا اور حدیث پیش کرنا، یہ صدیق کا ہی خاص ہے. کوئی اور شخص ہوتا ڈول جاتے. اس لیے امت کے علماء نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد صدیق نہ ہوتا تو اللہ کی قسم یہ اس پیغمبر کی امت پھسل جاتی. کون؟ آل رسول اہل بیت کے مطالبے کے سامنے کھڑا ہونا کوئی مشکل تھا؟ کوئی آسان کام تھا؟ اتنا مشکل. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرا حق ہے. سیدنا صدیق نے فرمایا ہے فاطمہ آپ کا آنا حق، آپ کا فرمانا حق، آپ کا مطالبہ حق. جو آپ نے فرمایا وہ میں نے سن لیا، لیکن ایک حدیث ہے اس حدیث کو سنانے لگاؤ. جی فرماؤ. فرما نبی علیہ السلام فرما کیسن نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم انبیاء کی جماعت ہیں. ہمارا ما لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. نبی علیہ السلام فرما گئے سن کہ اسی انبیاء دی جماعت ساڑھا کوئی وارث نہیں ہوندا. ما ترکنا جو بھی ہم چھوڑ جائیں فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوندا ہے. یہ نبی علیہ السلام فرما گئے سن اے فاطمہ توڑا آنا حق ہے، توڑی عزت عظمت میں اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں جتنے میں رشتہ دار محمد مصطفیٰ دے پیارے نے. اپنے گھر والے من اتنے عزیز نہیں جتنے تسی عزیز ہو. توڑا شرف ہے، توڑا مقام ہے، توڑی عزت وقار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. آل محمد عزت احترام اکرام ہے. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد. نام مصطفیٰ دے نال توڑے اتے درود بھی پڑھیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تسی آل رسول ہو، تسی جنت دی عورتوں دی سردار ہو. توڑنو نبی علیہ السلام نے اپنے دل دا ٹکڑا قرار دیتا ہے. شان اپنی جگہ، توڑی عزت شہرت مقام تے حیثیت اپنی جگہ فاطمہ. لیکن مشکل وقت اندر بھی حدیث پیش کی تھی صدیق نے. یہی قرآن پاک دا پیغام ہے کہ ہر ویلے ہر وقت اندر بھامیں مشکل ہوئے بھامیں آسانی ہوئے حدیث کا دامن نہ چھوٹے، سنت کا دامن نہ چھوٹے. ساری برادری ناراض ہو جائے، ساری برادری ایک پاسے کھڑی ہے تو پھر بندہ اس ویلے آکھے جی میں تے بڑی کوشش کی تھی ہے، میں تے بڑی کوشش کی تھی ہے، لیکن میں بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن جڑا منڈا ہے نا جی وہ نہیں منیا. میں بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن منڈے دا جڑا مامو ہے نا وہ نہیں منیا، وہ بڑا کنجر ہے. توجہ ہے تو کدی ویکھے ہو سنی شادیاں تھے منڈے دے بیلی بڑے کنجر ہیں. تیرے پتر کنجر ہی بیلی بڑھاندہ رہے. او نال جی لے کے آ گئے جی، یہ دے سسرال آ گئے، یہ دے مامو لے کے آ گئے، یہ دے دوست لے کے آ گئے. میں مجبور ہو گیا. اے جڑی مجبوری ہے نا سمجھو کہ تو حضور نو چھڑے ہے، مجبوری تو رسول اللہ نو چھوڑے ہے، برادری واسطے رسول اللہ نو چھوڑے ہے.
رسم و رواج واسطے رسول اللہ نو چھوڑے ہے، شیطنت واسطے رسول اللہ نو چھوڑے ہے، ضلالت واسطے رسول اللہ نو چھوڑے ہے۔ میں نے یہ سمجھاؤ با گناہ کرن واسطے اور شیطنت کرن واسطے اور شیطان دے آنکھیں لگن واسطے ایک ہستی رہ گئی ہے جنہوں چھوڑ بیٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینو مومنان دن، اینو مسلمانان دن۔ سیدنا صدیق نے فرمایا حدیث سیدہ فاطمہ غصے اندر نے جلال اندر نے ناراضگی اندر نے غصے نال واپس پلٹیا نے سیدہ فاطمہ کئی دن لگ گئے صدیق نو راضی کر دیان، لیکن حدیث نو چھوڑیا، حدیث نو نہیں چھوڑیا، سنت نہیں چھوڑیا، پیار ہک پاسے، محبت ہک پاسے، عقیدت ہک پاسے، لیکن نال سنت حضور دا فرمان حدیث مصطفیٰ انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جڑا مشکل ویلے حدیث تے عمل کر لیندہ ہے، مشکل ویلے تنگی دا ویلے، اوکھا ویلے، پریشانی دا ویلے، بیماری دا ویلے، ہر حال دے اندر بندہ کتنے سال بیمار کیوں نہ روے، سنت دا دامن پھر بھی نہ چھوٹے، عقیدہ دا دامن پھر بھی نہ چھوٹے، اولاد ہوئے یا نہ ہوئے، عقیدہ دا دامن نہ چھوٹے، سنت دا دامن نہ چھوٹے، ہر حال اندر سنت قائم روے، دین تے قائم روے، شریعت قائم روے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جڑا اوکھے ویلے استقامت اندر رہندہ ربنا اللہ، میں اللہ نو رب بنا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، مرشد میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے یا ساری قوم ایک پادے کھڑی ہے، برادری کھڑی ہے، کہن دیئے کہ شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، ڈھول تے کنجر تے پروگرام گانے وجنہ بنا لو، بندہ ڈٹے ہوئے ہے کہ نہیں سمانہ جاندہ ہے جائے، رشتہ جاندہ ہے جائے، برادری جاندی ہے جائے، ناراض دوست ہوندے نے ہو جان، لیکن سنت دامن نہ چھوٹے۔ سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھئے، اس حوالے صدیق نو پڑھ دے جائیے، صدیق دی سیرت نو کھولیے سی حوالے دے نال۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق ہن جیڑا بھی توڑے سامنے کوئی لاڈ لاتے کوئی شخصیت آ جائے تو سنت نہیں چھوڑو گے، حدیث نہیں چھوڑو گے۔ میں دسو بس سیدہ فاطمہ تو بڑی شان والا کون ہو سکتا؟ صدیق نے حدیث نو نہیں چھوڑا، حدیث پر قائم رہے، آل بیت کی وہ محبت، وہ پیار، وہ تقرار، وہ اصرار، وہ پیغام برداشت کیا۔ صدیق نے فرمایا نئی حدیث ہے، حدیث کو تبدیل نہیں انہوں دوں گا، رسول اللہ کے فرمان کی حیت کو بدلنے نہیں دوں گا۔ جتنی بڑی ہستی و شخصیت سامنے کھڑی ہے، لیکن فرمایا حدیث وراثت تقسیم نہیں کرتی رسول اللہ کی، لہذا میں حدیث پر قائم رہوں گا، تمسک بسنت رہے گا، چاہے میرا جتنا نقصان ہو جائے۔ صدیق کو رافضی آج بھی اس بنیاد پہ گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، لیکن صدیق آج بھی پیغمبر کی سنت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہے وہ اتباع۔ نبی علیہ السلام لشکر تیار کیتا چھے، روم شام کی طرف سیدنا اسامہ کی قیادت سے عادت، مدینے تو باہر کچھ دیر آگے چلا، وہاں پتہ چلا کہ رسول اللہ بیمار ہو گئے، یہ قافلہ رک گیا، نبی علیہ السلام وفات پائی، یہ قافلہ واپس پلٹا،
کفن دفن سے فارغ ہوئی، صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، فرمایا اسامہ جی امیر المومنین، فرمایا اپنا تیار کردہ وہ لشکر جو رسول اللہ نے تیار کیا تھا اس کی قیادت سنبھالو اور مدینے سے نکلو اور شام کی طرف پلٹ جاؤ۔ پورے صحابہ اکٹھے ہو کے اکیلے صدیق کے پاس آئے کہ ابو بکر آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، رسول اللہ وفات پا گئے، لوگ کئی قبائل مرتد ہو، کوئی زکوٰۃ کے انکاری ہو، بعد مسیلمہ قذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ساتھ مل گئے۔ یہ لشکر ہمارا مخلصین کا، وفاداروں کا، مجاہدین کا، صحابہ کا حضور نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب حالات وہ نہیں رہے، اس لشکر کو روکو، مدینے پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ صدیق اکیلے ایک طرف ہے، سارے صحابہ ایک طرف ہے، فرمایا مجھے بتاؤ جس قافلے لشکر کو رسول اللہ روانہ فرما چکے تھے میں صدیق روک لوں، یہ مجھ میں ہمت ہی نہیں۔ فرمایا مدینہ خالی ہو جائے گا، فرمایا خالی ہو جائے، مدینے پہ حملہ ہو جائے گا، فرمایا ہو جائے، اور ہم سارے شہید ہو جائیں، حتیٰ کہ میں صدیق شہید ہو جاؤں، میرے ٹکڑے ہو جائیں، جنگل کے درندے اور پرندے آ کے میری بوٹیاں اچک کے لے جائیں، یہ گوارا ہے۔ حضور کے تیار کردہ لشکر کو روکنا گوارا نہیں ہے۔ صدیق جیے گا بھی محمد کی اتباع پر، صدیق اس دنیا سے جائے گا بھی تو محمد کی اتباع پہ جائے، نہیں روکتا میں لشکر، کوئی مصلحت نہیں، اتباع کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری ذات کو نقصان ہو، تیری برادری کو نقصان ہو، تیری شہرت کو نقصان ہو، تیری سیاست کو نقصان ہو، جس کا مرضی نقصان ہو جائے، بس ایک ہی ذہن میں لگن ہو کہ سنت نہیں چھوڑ سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ دفن کیوں نہ ہو جائے۔ صدیق کھڑا ہے، فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر ساتھی نال لے کے آئے، فرمایا امیر المومنین ابو بکر چلو چلو لشکر تو بھیج دو، ہم اس حد تک تو آپ کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم امیر لشکر بدل دو، یہ چھوٹا ہے نا تجربہ کار ہے، اسامہ اس کو رہنے دو، کسی اور کو بنا دو۔ فرمایا انہوں بنایا کسے؟ فرمایا رسول اللہ نے۔ فرمایا تسی نا تجربہ کاران دیو، جنہوں حضور بنایا تے حضور اپنی مرضی نال بنایا سی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے نہیں ہو سکتا جنہوں لشکر دامیر میرے محبوب نے بنایا ہے، وہی اسامہ جائے گا، اسامہ جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ اسامہ ہی گئے اور روم دی طرف شام دی طرف بڑھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق مشکل وقت اتباع رسالت دا دامنی چوڑیا، مشکل ویلا ہوئے، اوکا ویلا ہوئے، غمی دا موقع، خوشی دا موقع، ساری قوم برادری ایک پاسے آکے کھڑی ہے، دوسری طرف سنت حدیث جان دی یہ دنیا جائے، بس سنت سے چمڑ جائیے، تمسک بالسنت، تمسک بالقرآن۔ صدیق نے فرمایا اکیلا صدیق فرمایا جائے گا اس لشکر کے خلاف جہاد کریں۔ صدیق نے جہاد کیا مشکل ترین وقت میں۔ انما کان قول المومنین انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سا کہنا
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھا رہا ہے. فجر دی نماز دوران ابو لولو فیروز نامی نے حملہ کیتا ہے. آپ نو خنجر مارے, آپ زخمیوں کے گرے. سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑھے, نماز جماعت مکمل کروائی, نماز مکمل کروائی. نماز پڑھان تو بعد مختصر قرات نہ جماعت مکمل ہوئی ہے. سیدنا عمر اٹھایا گیا, گھر لے آندا گیا. آپ نو دودھ شہد ملا کے پلایا گیا. پیٹ دے رہا ہوں, دودھ باہر آن لگ پائے. صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ سیدنا عمر ان زندگی نہ دی وفا نہیں کرے گی. اگلا دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان بیمار پرسی واسطے اندر داخل ہوئے. حجرے دے اندر بیمار پرسی کر کے واپس جان لگے. سیدنا عمر دی آنت مبارک بار نے, پیٹ زخمی ہے, کئی خنجر لگے ہوئے نے. اس حالت اندر تکیے نال انج ٹیک لگا کے سیدنا عمر لیٹے ہوئے نے. اے جوان تناب آپ دی بیمار پرسی کر کے روایت سگل بخاری اندر ہے, انج پچھن ہوٹے ہے. سیدنا عمر دی نظر پہ گئی اس جوان دی سلوار تیبند ٹکھنے تو نیچے وے. سیدنا عمر دا خون جاری ہے, آنت باہر ہے. تے فرمایا اس جوان نو واپس بلاؤ. جوان نو واپس بلایا گیا. فرمایا جوان ارفع ثوبک, اپنی چادر ویگ, اللہ قیامت والے رحمت ہی نظر نہ نہیں ویکھے گا. 14 زخم آئے یا 7 زخم آئے, کئی خنجر لگے, آنت مبارک پارے, پیٹ زخمی ہے, دوا داروں کیتا جا رہے ہے, لیکن دوائی پیٹ دے رہا ہوں باہر آ رہی ہے. اس حالت بھی سیدنا عمر نو یاد ہے تے میرے محمد دی سنت دی اتباع. کتنا بدنصیب ہے وہ جوان جڑا کالج اندر جانے, سکول جانے, یونیورسٹی جانے, اپنی چادر اپنی سلوار جڑی اپنے پینٹ جڑی ہے ڈکھنے تو نیچے کر کے جا رہے ہیں. فیشن دے طور تے جس نبی کو ماننے والے ہو تم, جس صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہو تم, وہ زخمی حالت اندر بھی برداشت نہیں کر دے کہ سنت دی مخالفت ہوئے. ہر حال اندر تنگی اندر فی المنشط والمکرہ ہے, تنگی اندر آسانی اندر مشکل اندر بایانا رسول اللہ علیہ السمع والطاعہ. ہر حال اندر بیعت ہو چکے ہو محمد مصطفیٰ دی. ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سیدنا عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن پانی بند کر دیتا گیا, کھانا بند کر دیتا گیا. محاصرہ بارو بلوائیاں نے محاصرہ کیتا ہویا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان محاصرے اندر معصور نے کھانا پینا بند کر دیتا ہے. یہ حالت کیفیت ہے. سیدنا عثمان نو کیا گیا, آپ نے فرمایا بلوائیوں دسو کی چاندے ہو, توڑی خواہش تے تمنا کیے. کہنے لگے خلافت چھوڑ دیو, حکومت چھوڑ دیو, استعفیٰ دے دیو, نہیں تاسی بار دھرنا دے کے بیٹھے ہاں. اتھو کم شروع ہویا ہے, فرمایا جی دھرنا دے کے بیٹھے ہاں, نہیں اس وقت واپس جاوان گے جب تک استعفیٰ نہ دے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان اپنے مکان کے چھت پہ چڑھے. فرما لوگو خلافت دی چاہ کوئی نہیں, حکومت دی خواہش کوئی نہیں. اس حکومت نو کی کرنا ہے جنہوں 4 دیواری اندر بند کر دیتا گیا ہے, مسحور کر دیتا گیا ہے, احکامات میرے معطل کر دیتے گئے نے. مسجد نبوی نماز تو روک دیتا گیا ہے, خطبہ جمعہ تو روک دیتا گیا ہے, امامت تو روک دیتا گیا ہے, خلافت امور فیصلے کرن تو روک دیتا گیا ہے, عدالت اندر جان تو روک دیتا گیا ہے, پانی میرا روک دیتا گیا ہے, کھانا میرا روک دیتا گیا ہے. میں ایسی خلافت نو کی کرنا ہے جنہی معصور ہو چکی ہے, لیکن میں چھڑ نہیں سکتا کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث ہے. رسول اللہ نے ایک باری فرمایا سی, اے عثمان ایک وقت آئے گا میں نے امید ہے اللہ تنو خلافت دیں گا, تیرے خلاف منافقہ نے گروہ اٹھے گا, ایک باقی گروہ اٹھے گا, ایک منافقہ نے گروہ اٹھے گا جڑا تیرے کو خلافت کھون دی کوشش کرے گا. اے عثمان جان دے دیوین لیکن خلافت نہ چھوڑی. یہ طریقہ نہ رہ جو جائے کہ ایک جتا اٹھے تے حاکم وقت نو معصور کر کے استعفیٰ لے لوے. انج نظام نہیں چل سکے گا میری امت دا, ملکاں دا نظام نہیں چل سکے گا, حکومتاں دا نظام نہیں چل سکے گا. تیرے
خلاف پہلی دفعہ محاصرہ کرنگے تے دھرنا دینگے اور تینوں مجبور کرنگے خلافت چھوڑ دو. اے عثمان جان دے دے میں لیکن خلافت نہ چھوڑی. سیدنا عثمان نے جان دیتی ہے اتباع رسالت اندر، جان دیتی ہے محمد حدیث سے آگے فی المنشط والمقرہ، خوشی اندر تنگی اندر ہر حال اندر بیعت کر چکے سن کہ محمد مصطفیٰ دی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہر حال اندر پیروی کرنی ہے. عثمان جان دے رہنے لیکن خلافت نہیں چھوڑی. کیوں؟ لالچ اندر نہیں، خلافت تمہیں اندر نہیں. کس وجہ؟ تو مصطفیٰ علیہ السلام دی اچھی بولو حدیث دی اتباع اندر، حدیث دی پیروی اندر. سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نبی علیہ السلام نے منو سکھایا سی کہ دن پر دیا تھکاوٹا تو بعد اے علی اے فاطمہ جدوں بستر تے آؤ رات نو 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لو تے اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے دن پر دیا تھکاوٹا دور کر دے گا. سیدنا علی فرما دن اس دن دیئے وظیفہ میں شروع کیتا ہے جنگ جمل دیاں مشکل ترین رات اندر بھی میں کدے محمد حدیث تے عمل نہیں چھوڑے، ہر حال اندر عمل کیتا ہے. نبی علیہ السلام ایک وظیفہ سکھلا گئے، دعا سکھلا گئے، مشکل وقت اندر بھی، جنگی محاد اندر بھی، جنگی مار کے اندر بھی میں اس سنت نو اس حدیث نو نہیں چھوڑیا. انما کان قول المومنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیاکم بینہم. توڑا دو ٹکے دا بندہ ہوندہ ہے تے دوست ہوندہ ہے، سیاسی لیڈر ہوندہ ہے، تے جا کے بہ جاندے ہو تے تھلے منہ کر کے تے پھر اینج ہاتھ چکی رکھ دے ہو، چک دے ہو نا پھر وہ نہ چک دے. میں نے پتا جنہوں تھلے منہ کر کے بہن دے ہو میرے حال پہ پھوڑی تے 70 تے بہ کے ہاتھ چک رہے گئے تے بدعت عمل کر رہے ہیں. وہ سیاست دی وجہ تو، تعلقات دی وجہ تو، چودراہٹ دی وجہ تو، جاگیرداری دی وجہ تو، پیسے دی وجہ تو سنت چھوڑ کے بیٹھے ہو، بدعت عمل کر رہے ہو. کس بنیاد تے؟ انما کان قول المومنین. مشکل وقت اندر، مشکل وقت اندر، مشکل ترین وقت کیوں نہیں؟ اے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل بیماری اندر نے، غشی اندر نے، آخری لمحات نے آپ دا بیٹا عبداللہ بن کول شگرد بھی کول نے کہنے لگے استاد بے ہوشی دی کیفیت اندر نے، سکرات دی کیفیت اندر نے، ہو سکتا ہے استاد کی سال اندر جان نکل جائے، کیوں نہ استاد جی نو وضو کروا دئیے. اسی پانی لئیے شگرد تے اس بیٹا مل کے وضو کروا دینے. ہو سکتا ہے کہ روح قبض ہوئے تے استاد جی وضو دی حالت اندر اور وضو کروانے. ہو سکتا ہے وضو اندر پانی ماریں گے کچھ شفا بھی ہو جائے گی، کچھ سکون بھی ہو جائے گا. وضو کروان لگے، توجہ فرمایا وضو کروان دے، ہاتھ دھوائے نے کلی کروائیے، منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتے نے پیر دھوان لگے. تو پیر دھو کے پچاٹے تے امام احمد بن حنبل موت و زندگی دی حالت کیفیت سکرات اندر آواز آئی، ہونٹ ہلے. شگرد کہنے لگے کوئی استاد جی بول رہے ہیں، ذرا قریب ہوئیے سنیے کی فرما رہے ہیں. قریب ہوئے تے فرما رہے سن خللو بین الاصاب. میرے پیریں دی انگلیاں جدوں پیر دھو رہے ہو تے دھوون اندر سنت ہے. پیریں دی انگلیاں درمیان خلال کریندہ ہے، پیریں دی انگلیاں درمیان خلال کریندہ ہے. جان دے واری من وضو کروا رہے ہو تے سنت نہ چھوڑو، سنت نہ چھوڑو. خللو بین الاصاب، میری انگلیاں درمیان خلال کرو، خلال کرو. سنت پہ قائم رہو، سنت پہ ڈٹے رہو، سنت پر قائم رہو، سنت پر قائم رہیے. سنت کا احیا کیجئے، سنت نو پھیلائیے، سنت نو عام کیجئے. سنت خیر ہے، سنت رحمت ہے، سنت برکت ہے. سنت دے اندر ہی اتباع رسالت دے اندر، سنت دے اندر ہی اللہ نے رحمت برکت نازل فرمائی ہے. اتنی سنت دی پیروی، اتنی سنت نال محبت، اتنی سنت نال عقیدت صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام نو ایک سنت لین واسطے، ایک حدیث لین واسطے لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں. میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتہ چلے ہے کہ شام دے اندر ایک صحابی ہے جہدا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دو چار کی بات نہیں ایک حدیث حضرت جابر مدینہ چل پڑے اس حدیث نو سنن واسطے حدیث سنی ہوئی بھی ہے پہنچی ہوئی بھی ہے لیکن دو واسطے نال پہنچی فرماتے نے دسیا کہ عبداللہ او صحابی ہے جنہ اے حدیث رسول اللہ کو ڈائریکٹ سنی ہے فرما کیوں نہ میں اس ہستی کو جاواں جدے کنہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کو حدیث سنی ہے ایک مہینے کا پیدل سفر ایک مہینہ جاتے ہوئے ایک مہینہ واپس آتے ہوئے مقصد صرف ایک حدیث سننے کے لیے اور تسی بھی کدے کدے علماء کو بیٹھ کے حدیثہ سنیا کرو اللہ دی بڑی برکت نازل کرتا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینا لوگوں اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً آپ فرما دینا چار بچاراں وچوں ایک ہستی تسی بن جاؤ چوہاں چوں ایک انتخاب کر لو پہلی گلے میں کہ عالم بن جاؤ جی عالم بن نہیں سکے تے متعلم طالب علم بن جاؤ یہ طالب علم بھی نہیں بن سکے او مستمعن علماء کل بیٹھ کے درس سننے والے بن جاؤ عالم بنو طالب علم بنو یا پھر عالم کل بیٹھ کے سنن والے بنو تو یہ سنن دا بھی موقع نہیں ملے او محبن انہاں محبت کرنے والے بن جاؤ عالم نال مطالب علم نال تے انہاں محبت کرنے والے بن جاؤ آگے فرمائے فَلَا تَكُنْ خَامِسًا خبردار پنجواں نہ بڑھنا انہاں دے خلاف مخالفت کرنے والا انہاں بغض رکھنے والا انہاں لڑائی کرنے والا انہاں دی غیبت کرنے والا اس طبقے نو برا کہنے والا نہ بڑھنا جے تسی پنجویں بن گئے یاد رکھنا فتالک ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اور امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ کسی عالم نال یا قرآن دے قاری تے حافظ نال بغض رکھدا ہے اللہ دی 3 نسلوں دے اندر قرآن دا حافظ پیدا نہیں ہونے دیندا 3 نسلوں تک اللہ اس کی اولاد کے سینوں میں سے قرآن کے نور نکال لیتا یہ وہ شخص ہے جو اہل اللہ کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ قرآن کے قاریوں کے ساتھ قرآن کے حافظوں کے ساتھ قرآن سمجھنے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ علماء کے ساتھ اور متعلمین کے ساتھ یہ بغض رکھتا تھا اللہ اس کی نسل سے قرآن کے نور کو کھینچ لیتا محبت کیجئے اس طبقے کے ساتھ سنت پھیلانے والے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہاں سے چل پڑے شام اندر ملک شام اندر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں غلام آیا پوچھتا ہے کون فرما جابر اندر گئے عبداللہ بن انیس نو دسیا بارک بند ہے جڑا جابر نہ دستا ہے فرما جاؤ دوبارہ پوچھو جابر بن عبداللہ انصاری تے کتے نہیں غلام آیا پوچھیا تے دوڑیا واپس جی جابر بن عبداللہ انصاری ہے عبداللہ بن انیس نے اپنے جوتے چھوڑیں گے ننگے پاؤں دوڑے آ رہے ہیں واہ میری قسمت رسول اللہ کا صحابی آ گئے رسول اللہ کے صحابی آ گئے جابر بن عبداللہ انصاری آ گئے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم ہستی و شخصیت نے اے بھی صحابی رسول نے تے نبی علیہ السلام نے ایک
مہم تے بھیجیا سی اپنے دشمنوں مارن واسطے، انہوں قتل کر کے دشمن رسول نو قتل کر کے آئے سن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی علیہ السلام دے کول آئے، صحابہ کہتے ہیں اتنی بڑی تو مہم سر کی تھی ہے، اتنے بڑے دشمن تو مارے ہیں، نبی علیہ السلام تر کوئی ضرور انعام دیں گے۔ نبی پاک دی خدمت عالیہ حاضر ہوئے، بشارت دیتی محبوب جی سے تسا منو بھیجیا سی، میں اس دشمن نو مار آیا، مکا آیا، ختم کر آیا، قتل کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا تو کام کیتا ہے، چل میں تنوں کوئی انعام دینا۔ حضور دے ہاتھ دی لاٹھی مبارک کے آپ نے لاٹھی دے دی تھی، فرمایا پھاڑ لے، جی میں تو سے کوئی کام شام کرے تو شیلڈ دیں دے ہو نا، حضور نے انہوں کی دیتی ہے لاٹھی۔ وہ لاٹھی لے کے نا تو مجمع چاہ گیا صحابہ کہنے لگے کی انعام لبے ہی، کہنے لگا لاٹھی، اور میں تو لاٹھی کی کرنی ہے؟ وہ سکے حضور دیتی ہے، پوچھا کوئی نہیں کی کرنی، حضور نے تحفہ دیتا، فرمایا پوچھنا تھی سی نا، بس تحفہ جو حضور دے رہا ہے یہ مال نہیں، دولت نہیں، سکہ نہیں، پیسہ نہیں، سونا نہیں، کوئی اور چیز کپڑا نہیں، یہ تو لاٹھی ہے، کسے کام آئے گی نہیں سوائے اس دے کہ تو بڑھاپے جامے تے ٹیک لاوے، تو انہوں کریں گا؟ فرمایا ہے تو نہیں گل پوچھ، فرمایا جا کے پوچھتے صحیح۔ عبداللہ محبوب دروازہ کٹکٹایا، محبوب جی تشریف لے آئے، فرمایا عبداللہ دوبارہ آئے ہیں، فرمایا محبوب جی تو سمن انعام ہی لاٹھی دیتی ہے، تے صحابہ پوچھتے لاٹھی تو کی کریں گا؟ میں پوچھنا آیا لاٹھی میں کی کرنی ہے؟ فرمایا سنبھال کے رکھی۔ حضور نے فرمایا سنبھال کے رکھی۔ یا رسول اللہ پھر میں کرساں کی؟ فرمایا سنبھال کے رکھی۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا اے سنبھال کے رکھی، ساری زندگی پاس رکھی، جدو تو قیامت نو آسے نا سارے پیران دے بل چل دے آسان تے تیرے ہاتھ لاٹھی ہو سی تے میں دوروں پہچان سا وہ آ رہا ہے جنہوں میں لاٹھی دے آئے اس، پھر ساری زندگی سنبھال کے رکھی تے موت دے وقت فرمایا میرے بیٹھو، جدو میں دفن کرایا نا میرے قبر جنال میری لاٹھی رکھ چھوڑے آئے، یہ حضور دی نشانی ہے۔ ایو عبداللہ بن عریس فرمایا جابر کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں سنیا تیرے کو لے کر رسول اللہ دی حدیث ہے، وہ حدیث سنن واسطے آئے ہو، اتنے ہزاروں میل لمبا سفر کیتے ایک نبی علیہ السلام دی حدیث سنن واسطے، ایک حدیث سنا، ایک سنت سنا تے امت نو پہنچاواں، لوگوں انج توانو پیغمبر دی حدیث تے سنت پہنچیاں نے کیوں نہیں جے قدر کر دے؟ آج کتابہ دی صورت اندر توڑے کو حدیثہ محفوظ نے، قربان جائیو نے محدثین کرام تے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پوچھیا گیا امام صاحب دسو توڑی زندگی دی خواہش کی ہے؟ فرمایا میری زندگی دی کوئی خواہش ہے کہ بیتن خالی گھر ہوئے پسندن آلن تے آلی سند والی حدیثاں ہون تے میں محمد حدیثاں لکھ دا رواں تے امت نو پہنچان دا رواں، ایک ایک حدیث واتے ہزاروں میل لمبے سفر کیتے نے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اگر میرے ہوتے ایک آیت مشکل ہو جائے، لو اشکلت علی آیتن، اگر میرے ہوتے ایک قرآن دی آیت مشکل ہو جائے میں نہ پتا چلے کہ دا معنی کیے، مفہوم کیے، ترجمہ کیے، پھر میں دسیا جائے کہ یمن دے پرلے بارڈر تے برکل خماد ایک بستی ہے، ایک جگہ ہے، اتھے کوئی عالم رہند ہے، یہ دے کول اس آیت دا ترجمات تشریح مراد موجود ہے، اللہ دی قسم ہے میں ہزاروں میل سفر کرانگا ایک حدیث واسطے، ایک آیت دی تفسیر واسطے۔ این محدثین کرام نے لمبے سفر کر کے سانوں تک مصطفیٰ دی حدیثہ پہنچائیاں نے، حدیثہ کتابت محفوظ نے، موجود نے، عمل کیجئے سنت پر، عمل کیجئے، اتباع کیجئے نبی علیہ السلام کی سنت پر، سارا زمانہ ناراض ہوندہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اللہ عزت اضافہ کرے گا، سنت پر قائم رہی ہے سنت پر، کوئی کچھ کہے کوئی کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، ڈٹ جائیے سنت رسول پر کہ میں سنت پر قائم ہوں۔ پڑھئے امام احمد بن حنبل کو، پڑھئے امام مالک کو، سنت پر قائم ہو گئے تھے۔ امام مالک محدثین نے لکھا ہے کہ اگر یہ تین شخصیات نہ ہوتی تو آج اسلام دنیا میں نہ ہوتا، ایک صدیق، دوسرے امام احمد بن حنبل اور تیسرے امام مالک۔
یہ 4 شخصیات ہیں، اسلام کی حیات کو بدلا جا رہا تھا۔ صدیق کھڑے ہو، سنت پر استقامت اختیار کیجئے، پڑھیے سنت کو، طریقے کو، دین کو، شریعت کو، اسلاف کو، اکابرین کو، سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو لو پڑھیے۔ وقت کا حاکم ہے، کابل کے یہ رہنے والے تھے، افغانستان کے۔ بادشاہ کو شکایت لگ گئی کہ عبداللہ غزنوی نماز پڑھتا ہے، تشہد بند ہے تو انگلی اینج کر دے، انگلی کا دی اینج کر دے ہو نا نماز، ایسے اشارہ، یہ انگلی جڑی ہے اس بڑے بڑن پریشان کیتا ہے۔ پوری حکومت ایک طرف، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو بلایا گیا، وقت کے حاکم نے بلایا، فرمایا تیرے خلاف شکایت ہے، تو نماز کے تشہد میں ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، تو انسان انجی پڑھ دی، تکلیف دے دی، اس کو چھوڑ دے۔ امام سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فرمایا اگر نہ چھوڑوں تو پھر کہنے لگا پھر ملک چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا قبول ہے، قبول ہے۔ سارا سامان اپنے خچروں پہ لاد کے کابل سے باہر نکلے، فرمایا کابل جا رہا ہوں، تجھے چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ صرف یہ انگلی اوپر نیچے کرنے کا اختلاف تھا، صرف ایک انگلی کے اشارے کو نہیں چھوڑا، محمد کی حدیث کو نہیں چھوڑا، ملک کو چھوڑا۔ اسی کے بیٹے ہے یہ داؤد غزنوی، جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پہلے امیر تھے، انہی کے بیٹے ہے پھر سید ابو بکر غزنوی، آج انہی کی اولاد ہے سید جنید غزنوی، آج بھی موجود ہے لاہور۔ یہ خاندان صرف ایک انگلی کے اشارے سنت پر ملک چھوڑ کے آیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان جائیں، ایک ساتھی وہاں بزرگ ہے جس کے ہاتھ یہ اوپر نہیں ہوتے، ایسے رہتے، باندھ نہیں سکتا ہاتھوں۔ تو میں جلسے پہ گیا، میں اسے ملا تو وہ مجھے ملا، کہتا ہے جی میں ایک مسئلہ پوچھنا، رفع الیدین کا وہاں میں نے مسئلہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان، پتہ ہے پھر وہ علاقہ جڑا ہے مولوی فضل الرحمان ہے، تو وہاں پھر رفع الیدین کرنا تھوڑا جا مشکل تو ہے۔ تو میں نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا وہاں پر، وہ مجھے ملا اور کہنے لگا میں نے ایک مسئلہ پوچھنا، میں کہا دسو، کہتا میں رفع الیدین اہل حدیث ہاں لیکن میں رفع الیدین نہیں کر سکتا، تو میری نماز ہو جاندی؟ میں کہا تسی رفع الیدین کر دے کیوں نہیں؟ آندھا میرے ہاتھ شالنے اتا نہیں ہوندے، میں بن بھی نہیں سکتا، تو رفع الیدین بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں کوئی فالج ہو گیا سی، کیوں ہویا سی؟ کہنے لگا نہیں میں افغانستان میں جہاد میں گیا، وہاں میں طالبان کے ہتھے چڑھ گیا، وہ قید میں چلا گیا، ان کی قید میں رہا تھا، وہ حنفی تھے، وہ مجھے رفع الیدین نہیں کرنے دیتے تھے، میں قید میں رفع الیدین کرتا، وہ نہ کرنے کا حکم دیتے، میں کرتا، وہ میرے ہاتھوں کو روزانہ سوٹیاں اس پر مارتے، میں رفع الیدین کرتا، وہ کہتے چھوڑ دے، میں کہتا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ میرے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہے، شل ہو گئی ہے، اوپر ہو ہی نہیں سکتے، مجھے بتاؤ اب میں رفع الیدین کر جو نہیں سکتا تو میری نماز ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا بزرگو شاید سانو کرنل بھی ثواب نہیں لبدا جڑا توہانو بغیر کی تو ثواب لبدا۔ تمہارے ہاتھ تو شالی سنت کی وجہ سے ہو، یہ ایسے اسلام پہنچا، ایسے دین پہنچا ہے، تم نے آسان ان معاملات کو جانا ہے۔ سرگودا میں ایسے بزرگ کو بھی جانتا ہوں جس نے آمین کہنے کے وجہ سے اپنی داڑھی پٹوائی اور شہید کروائی اور مسجد دھکے کھا کے باہر نکلی۔ مسجد والوں نے کہا یہاں سے نکل جائیں، پرچہ کرایا، درج کرایا، مقدمہ کیا، لیکن وہ نکلا سنت کے لیے کہ میں آمین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اسی بستی میں 3 مساجد اہل حدیث اس ایک بزرگ کی ایک آمین سنت پر ڈٹ جانے کی وجہ سے آج 3 مساجد اہل حدیث وہاں قائم ہیں۔ ایک ایک سنت پر قائم ہو جائیے، یہی محبت مصطفیٰ۔
ہاں ہمارے مسلک اور دیگر مسالک کا یہی فرق ہے، ہمارے مساجد اور مدارس کا اور دوسرے مدارس کا یہی فرق ہے۔ تسی چاہتے ہو نا مدرسہ کوئی بھی ہے اسے قرآن پڑھ رہے تسی تعاون کرو، تمہیں نہیں پتا کہ غیر اہل حدیث مدارس کے اندر صرف حفظ کے شعبے کے اندر بھی ان کے مذہب کو پھیلایا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے وہ قرآن پڑھاتا ہے؟ یہ آئیں سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظیں سمجھنا سمجھان لئی میں پوچھنا مجھے دسو قرآن پاک سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ دسو 14 اونچی بولو نا 14 ہے۔ ہون میرا حق ہے نا میں تو اندسا بھئی تو انو 14 کنے دس اے ہی تے تسی آندے ہو کہ وہ جناب قرآن پہ پڑھا دیں اتھے بھی تعاون کر دے اتھے بھی قرآن یہی قرآن پڑھاتے ہیں جڑا ہون تسی میرے سامنے بولی بیٹھے ہو کہ قرآن سجدے کتنے ہیں 14 قرآن سجدے 15 سجدے۔ تمہیں آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ مسلک اہل حدیث کا دوسروں کا فرق کیا ہے؟ دوسروں کے نزدیک قرآن پاک کے سجدہ تلاوت 14 ہے، ہمارے نزدیک 15 ہے۔ وہ حافظوں کو بھی حافظ ہی نہیں بناتے، وہ اپنے مذہب کا دائی اور حنفی بناتے۔ 15 سجدے حدیث میں، سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں، ایک نہیں۔ ان شرارتیوں نے، ان شریروں نے، اس سنت کے مٹانے والے بدبختوں نے قرآن پاک لے آئیں، کوئی بھی یہاں سے لے آئیں قرآن پاک سورۃ الحج کو کھولے، اس میں لکھا ہوا ہے جو سجدہ حدیث بخاری میں ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے عند الامام شافعی، یہ سجدہ ہمارے ہاں نہیں ہے، امام شافعی کے ہاں ہے۔ قرآن میں امام شافعی کا نام لکھا ہے ان بدبختوں۔ حدیث کے انکار کی وجہ سے، سنت کے انکار کی وجہ سے